أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، 2 جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ براہ راست وہ قرآن شریف سے اور احادیث مبارکہ سے مسائل حاصل کریں. یقیناً قرآن اور حدیث ہمارے لیے ہماری نجات کا سرمایہ ہے، لیکن آنے والے جدید مسائل اور زندگی کے جھمیلوں کے درمیان ایک آدمی کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ ہر ایک مسئلہ انفرادی طور پر کلام پاک سے، حدیثوں سے اور صحابہ کرام کے زندگیوں سے وہ حاصل کرے. آج مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، نمازوں میں کتنی چیزیں ضروری ہیں اور کتنی مستحبات ہیں، داڑھی رکھنے کی کتنی مقدار واجب ہے، کتنا کٹانا ہے. جب یہ بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہیں تو پھر ہر ایک مسئلے کے بارے میں، شریعت کے ہر ایک جزیے کے ہر ایک حصے کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے ہمارے پاس فرصت کہاں ہے. تو اس وجہ سے یہاں انسان اس پلیٹ فارم پر آ کر لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے کہ خود جب کر نہیں سکتا تو جو کیا ہوا ہے یا جاننے والا ہے وہ اس کی تقلید کرے اور وہ اس کی اتباع کرے اور یوں کہے کہ صاحب ہم نہیں جانتے، آپ جو کہیں گے، فتویٰ دیں گے، بتائیں گے، ہم اس پر عمل کر لیں گے. چنانچہ یہی صورتحال ہوئی کہ مسلک بنے، 4 مسلک بنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. میں نے اس موضوع کو اس وجہ سے اٹھایا ہے کہ اب ہندوستان میں اکثر و بیشتر 75% مسلمان حنفی ہیں. میں بھی اور آپ بھی آنے والے اکثر و بیشتر حنفی ہیں. اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ بیٹھے کہ بھائی قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی ایک ہیں، تم اختلافات کیوں کرتے ہو، جھگڑتے کیوں ہو؟ کوئی زور سے آمین بولتا ہے، کوئی آہستہ آمین بولتا ہے. امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، اس مسجد میں کچھ اور طریقے سے اقامت کہی جاتی ہے، اس مسجد میں کسی اور طریقے سے اقامت کہی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ تمہارے مذہب میں یہ لڑائی کیوں ہے؟ کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے، کوئی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے. بھائی ضروری ہے یا نہیں؟ ارے فلم میں ناچنے گانے والے، لچے لپنگے کام کرنے والوں کی آج ایک نوجوان ہسٹری جان رہا ہے. کرکٹ کے کھیلنے والے کے تعلق سے ایک ایک ادا کا علم وہ رکھ رہا ہے، اور سیاست سے متعلق آدمی ایک سیاسی آفیسر کا، سیاستدان کا پورا بیک گراؤنڈ جانتا ہے کہ اس کی کتنی معشوقائیں ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی صحیح اولاد ہے، کتنی حرامی اولاد ہے. تو کیا ہمیں یہ جاننے کا حق نہیں کہ دنیا میں ہم حنفی کیوں ہیں؟ اتنے شرم کی بات. اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ حدیث میں یہاں بھی ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یہاں بھی ہاتھ باندھنے کا ملتا ہے، زیر ناف بھی ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے، تم حنفی کیوں ہو اور زیر ناف ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ نہیں صاحب معلوم نہیں، میرے اماں بابا کرتے تھے. شرم کی بات ہے. فلم کی بات جانتے ہو، سیاست کی بات جانتے ہو، دکانداری کی بات جانتے ہو، حنفی کیوں ہو یہ پتہ نہیں. یہاں کیوں ہاتھ باندھا جا رہا ہے، نماز کس طریقے سے کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ جب کسی چیز کے بارے میں معلومات ہوں
اور پھر اہمیت اور عظمت کے ساتھ وہ کام کیا جائے تو پھر اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نیزہ لگ گیا تھا تو لوگوں نے، حکیموں نے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے کہا تم یوں نہیں نکال سکتے، میں جب نفل میں کھڑا ہو جاؤں نماز میں تو میرے نیزے کو نکال لینا۔ آج تو مچھر کاٹتا ہے تو پتہ چل جائے، دھیان جب زور سے چلتا ہے تو پتہ چل جائے، نماز تو وہی ہے، لیکن جب نماز کو اس کی عظمت کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہوں، میں اللہ سے جو شہنشاہ کائنات ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، اس کے دربار میں کھڑا ہوں، نہ بیوی کی یاد ستاتی ہے نہ دکان کی یاد ستاتی ہے۔ عظمت کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے تو تب اس کام میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ قرآن شریف آپ بھی پڑھتے ہیں مردوں کے ترانے، یہاں میں بھی پڑھتا ہوں صبح شام نماز میں، آپ بھی نوافل میں سنتوں میں پڑھتے ہیں، وہی قرآن شریف صبح شام دن رات سال مہینے گزر گئے، آج تک ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو پہلے کیا کر رہے تھے، پہلے بغیر یونیفارم کے کر رہے تھے، اب داڑھی اور جبے اور امامے کے یونیفارم کے ساتھ وہی گناہ کر رہے ہیں۔ ظاہر تو بدل گیا، دل میں تقویٰ نہیں آیا، ایمان نہیں آیا۔ آپ کہیں گے تبدیلی آ گئی کہ نماز آ گئی، داڑھی آ گئی، جبہ آ گیا، ارے پہلے جو گناہ کرتے تھے وہ بغیر یونیفارم کے کرتے تھے، اب یونیفارم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہی قرآن کو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ولی اور قطب جو بنے، بزرگ جو بنے، بعد میں بنے، پہلے چوروں کے ڈاکوؤں کے سردار تھے، اپنی ایک ٹولی تھی، اس کی سپہ سالاری کرتے ہوئے، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ لے جاتے، پہلے مکان کا پلان بناتے کہ اس مکان میں کتنے دنوں سے آدمی نہیں ہے، کتنے آدمی رہتے ہیں، کون کہاں سویا ہوا ہے، مال کہاں رکھا ہوا ہے، انسپیکشن کرنے کے بعد پھر اپنے فوجیوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو وہ حکم دیتے کہ تم یہاں سے جاؤ، تم وہ دروازہ توڑو، تم وہاں سے جاؤ۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ انسپیکشن کے لیے کسی مکان کا، کسی دولت مند امیر آدمی کے مکان کا معائنہ کرنے کے لیے گئے تو ایک سوراخ نظر آیا، دیکھا کہ کیا ہے اس میں، کون کہاں سو رہا ہے، ذرا چیک تو لیں، تو کچھ بن بھناٹ کی آواز آئی کہ کوئی آدمی کچھ گنگنا رہا ہے، کوئی آدمی کچھ بک رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہاں تو کچھ آواز آ رہی ہے، کہیں میاں بیوی کی سرگوشی تو نہ ہو۔ انہوں نے وہاں سے سوراخ سے جو دھول تھی اسے صاف کیا اور اپنے کان کو سوراخ کے پاس کیا تو اتفاق سے وہ صاحب سورہ مجادلہ تلاوت کر رہے تھے، جس کے اندر یہ آیت آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا اہل ایمان، میں بھی ایمان والا، آپ بھی ایمان والے، ہر کلمہ پڑھنے والا فضیل ابن عیاض بھی ایمان والے تھے، اہل ایمان کو ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کام جائے۔ 100 مرتبہ ہم نے تراویح میں آیت سنی ہوگی، قرآن خوانی میں سے پڑھا ہوگا، مردے کے سامنے پڑھا ہوگا، وہ جو ڈاکوؤں کا، چوروں کا، اچکوں کا سردار تھا، ایک مرتبہ اس آیت کا کان میں پڑھنا تھا کہ فضیل ابن عیاض جو چوری کے انسپیکشن کے لیے گیا تھا، تلوار کو سونت لیتا ہے اور کہتا ہے کسی کی ہمت جو چوری کے لیے قدم کو آگے بڑھائے؟ چور اچکے یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ ہمارا سردار، یہ ہمارا لیڈر سپہ سالار اب کہتا ہے کہ چوری مت کرو، توبہ کرو، اللہ اللہ کرو۔ کہا کیا بات ہے فضیل؟ کہا کہ دیکھو ابھی ہم نے کلام پاک کی ایک آیت سنی جس میں اللہ نے ہمارے لیے چیلنج کیا ہے کہ کم وقت تو کب تک تم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ گے، ایک وقت تو آئے گا کہ تم سمجھ جاؤ گے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ میرے لیے تو وقت آ چکا ہے، تمہارے لیے بھی لاؤ۔ تو تمام تلواروں کو توڑ دیا اور چوروں سے، اچکوں سے، بدماشوں سے توبہ اور استغفار کرائی، اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ریاضتیں کی، وہ مجاہدے کیے کہ وقت کے ولی اور قطب بن گئے۔ کلام پاک کو عظمت سے انہوں نے سنا۔ جب کسی چیز کو، جب کوئی کام عظمت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہی اذان ہے، جس اذان کو اگر ہم عظمت کے ساتھ سنیں
کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، کس کی کبریائی، کس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، 100 مرتبہ ہم سنتے ہیں، اور اگر فجر میں کھڑکیاں کھلی ہوں گرمی کی وجہ سے تو بند کر دیتے ہیں۔ کیا کی مصیبت ہے کہ 650 کا نوکر ہماری نیندوں کو خراب کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ نے یہ غور کر لیا کہ اس آواز میں بلال کا سوز ملا ہوا ہے، اس آواز میں نبی کا حکم ملا ہوا ہے، اس میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کی مجال کہ اللہ اپنے گھر آپ کو بلا رہا ہو اور آپ حالت جنابت اور ناپاکی میں اپنے اوپر غسل واجب کر کر ناپاکی کی حالت میں مردوں کی طرح بسترے پر سو جائے۔ عظمت سے ہم نے نہیں سنا ہے اذان کو، کلام پاک کو، بیانوں کو، اللہ کے ذکر کو، تفسیر کو، حدیث کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے، بڑی تھی عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مرتبہ مقام تو کون کہہ سکتا ہے، آقا کا جو مقام ہے وہ مقام ہے، لیکن عمر بڑی تھی حضرت صدیق اکبر کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سال چھوٹی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال سیاہ تھے، پکے تھے، ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، تو دونوں بیٹھے، آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی عمروں کے بارے میں، تو ایسے ہی باتوں باتوں میں بڑھاپے کا تذکرہ آیا، بالوں کی سفیدی کا تذکرہ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی سورۃ الہود، اے ابو بکر صدیق تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے جھمولوں نے اور بیوی کے معاملات نے اور تجارت کے معاملات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یہ بات نہیں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے احکامات بیان کیے ہیں، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی پریشانی اور قیامت کا جو منظر ہے، جو منظر کشی اللہ نے سورہ ہود کے اندر کی ہے، جسے بار بار پڑھنے کے بعد میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں سورہ ہود کے سامنے۔ کئی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، نہ جوں رینگتی ہے، نہ کپ کپی آتی ہے، نہ کچھ زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ سنا 2 جمعے سے کرکٹ کے بارے میں اور فوراً بغیر سنت پڑھ کر گئے، بھائی کیا ہے، میچ دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ یہی ہمارے پاس زندگیوں میں عمل ہے۔ ارے کم سے کم ایک جمعہ سے 2-3 دن تک تو آپ اگر دیگ کو آگ سے اٹھاتے ہیں تو 2-3 گھنٹے دیگ تو گرم رہتی ہے۔ یہاں تو 1 گھنٹے تک بیان سنا اور سنت پڑھے بغیر چلے گئے، پوچھا کیا، نہیں میچ دیکھنے جانا ہے۔ بیان کیا سنا تھا؟ میچ نہ دیکھنے کا بیان سنا تھا۔ تو تاثیرات کہاں پیدا ہوں گے؟ عظمت کے ساتھ کہ اللہ کا کلام بیان کیا جا رہا ہے، نبی کی روایتیں بیان کی جا رہی ہیں، بزرگوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب کسی چیز کو عظمت کے ساتھ کیا جائے اس کے اندر تاثیر پیدا۔ دنیا میں تجارت بھی کرنا، ایک تجارت تو یہ کہ آ کر بیٹھ گئے، گراہک آ رہا ہے، پیپر پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دوستوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آ کر پوچھا صاحب اس کی کیا قیمت، اس کی کیا قیمت، کہا کہ پتا نہیں صاحب، وہ نہیں، وہ چلے ایسے ہوگا۔ بزنس کرو، دکانداری کرو، کوئی بھی معاملہ عظمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے تعویذ دو کہ ہماری تجارت میں ترقی آ جائے، برکت آ جائے، کرتے نہیں۔ صبح میں 10 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں، اور آقا نے فرمایا جو صبح کو دیر تک سوتا ہے، فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ زندگی بھر کبھی وہ امیر ہو نہیں سکتا۔ تم لاکھ کارخانے کھول لو، دکانیں کھول لو، سینکڑوں نوکر رکھ لو، آقا نے مہر لگا دی، ٹپا لگا دیا کہ تو امیر نہیں ہو سکتا۔ دولت بھی آ جائے، اللہ تیرے دل کو فقیر کر دے گا، خرچ نہیں کرے گا، ہزاروں لاکھوں روپیہ ہوگا، پیوند لگا کپڑا دیکھا ہوگا آپ نے کہ کروڑ پتی ہیں، معلوم ہو رہا سادے سیدھے آدمی پیوند لگے کپڑے پہن رہے ہیں، ساری زندگی، ساری نہیں فقیرانہ زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے کنجوسی ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو کہاں سے آئے گی یہ چیزیں؟ جب تجارت اور دنیا داری بغیر عظمت کے، بغیر دل لگائے کے کامیاب نہیں ہو سکتی، تو دین کے معاملات میں ایک سجدہ کافی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ جو شب قدر، شب برات اور شب معراج اور فلاں شب کے اندر جو ساری رات کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی راتوں کی ضرورت نہیں، ایک وہ سجدہ جو میرے اللہ کو راضی کر دے، وہ سجدہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے کوشش نہیں کی ہے، ہمیں ہماری غربت پر افسوس ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ہماری لڑکیاں بہنیں
जवान हो रही हैं, हाथ उनके कैसे पीले किए जाएं। हमें अफसोस है हमारा बच्चा डिग्री होल्डर बन गया है लेकिन उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। हमें अफसोस है हमारा बच्चा एसएसएलसी में क्यों फेल हो गया है, अगर पास भी हो गया है कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं मिल रहा है। हमें इस बात का आज तक अफसोस नहीं कि फजर की नमाज हमारी जिंदगियों से क्यों निकल गई। हमें अफसोस नहीं 1,24,000 अंबिया नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को हमने चेहरे से निकाल कर पेशाब और पाखाने वाली नाली और गटरों में हमने क्यों डाल दिया। हमें अफसोस नहीं है कि हमारे सजदे, हमारी नमाजें, हमारा दीन, हमारी आखिरत, हमारी उक़बा क्यों खराब हो रही है। अजमत के साथ अगर करें तो इसी तरीके से हम हनफी हैं। क्यों हनफी हैं? किसी को पता है कि भाई कुरान जब हमारे सामने मौजूद है, हम अंग्रेजी जानने वाले हैं, उर्दू जानने वाले हैं, कन्नड़ जानने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, लॉयर हैं, जज हैं, तो फिर इन आलिमों की बात सुनने की क्या जरूरत है, इन इमामों की इक्तदा और इत्तबा करने की क्या जरूरत है। हम कुरान देख लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, हम हदीस देख लेंगे, नमाज सीख लेंगे, और हम जो है इन शरीयत के उसूलों को सामने रखेंगे और अपनी दीन की इस्लाह कर लेंगे। ये नहीं हो सकता। वजह उसकी ये है कि मैंने सबसे पहले एक बात आपके जहनों में बिठा दूं कि ये शरीयत मुतहरा का जो कानून बना, ये इस्लाम जो मुकम्मल हुआ, बैक वक्त ऐसे ही पूरे मुकम्मल नहीं हो गया। धीरे 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 23 साल के अंदर ये कानून मुकम्मल हुआ। 23 साल के अंदर ये कुरान शरीफ नाजिल होकर मुकम्मल हुआ। तो इसके अहकामात एक तो धीरे धीरे हैं और दूसरा ये कि इसके अंदर जबरदस्त इख्तलाफ पाया जाता है। देखिए, शरीयत मुतहरा के आमाल में किसी किस्म का कोई टकराव और कोई तजाद नहीं है। ये हमारी अक्लों का कसूर है, ये हमारे दिलों का टेढ़ापन है जो शरीयत के आमाल मुतजाद नजर आते हैं और मुख्तलिफ नजर आते हैं। वरना शरीयत में आमाल में आपस में टकराव नहीं है। आप कहेंगे मौलाना एक खुली हुई बात का आप इनकार कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मसलकों में इख्तलाफ है, रिवायतों में इख्तलाफ है, हदीसों में इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ क्यों आया? मैं आपको कोई पूछे, आपके साथ कोई गैर मुस्लिम भाई काम कर रहा हो कारखाने में, दुकान में, वो यूं पूछे भाई तुम्हारा मजहब क्यों एक नहीं है? हरम में कुछ और तरीके से नमाज पढ़ाई जाती है, तुम्हारे हिंदुस्तान में मरकज में किसी और तरीके से नमाज पढ़ाई जाती है, तो ये इख्तलाफ क्यों है? तुम कहते हो अल्लाह एक, रसूल एक, काबा एक, कुरान एक, हदीस एक, क्या जवाब देंगे? तो इस वजह से ये बुनियादी बातें हैं कि इन बातों का समझना और जानना, ताकि अगर गैर मुस्लिम हमारे साथ मजहब इस्लाम के बारे में इख्तलाफ करे तो हम उसका जवाब दे सके। तो सबसे पहले ये कि इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इख्तलाफात हमारी ना समझ का नतीजा है। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, समझ रहे हैं आप, अंधा हूँ, मैं जमात को नहीं आ सकता, क्या मैं अपने घर में नमाज पढ़ सकता हूँ बगैर जमात के? वो सहाबा थे जो नबी से ये बात का सवाल किया कि मेरी आंखों को नजर नहीं आ रहा है। आज का नौजवान यूं पूछे कि बस स्टैंड में तो लड़कियां घूर घूर कर देखता हूं, अजान के बाद तो मैं अंधा हो जाता हूं। हाँ, आऊंगा तो बैतुल खला तो नजर आएगा, नमाज पढ़ने की जगह नजर नहीं आएगी। जाएंगे साहब बैतुल खला में, बैतुल खला में कौन होता है? इनके बड़े गुरु शैतान साहब होते हैं, जहाँ दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, मैं खबीस शयातीन और खबीस जिन्नात से, मर्द औरतों से पनाह मांग कर जाता हूँ। तो वहां जाएंगे, दोस्तों से बातचीत करेंगे, वहीं से चले जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो सहाबी थे जिनके दिल में इश्क़ रसूल था, नमाज छूटने का डर और खौफ था। आकर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, क्या मैं जमात छोड़कर घर में इनफिरादी तौर पर जमात कर सकता हूँ? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जाओ। अभी 4 कदम आगे नहीं बढ़े थे, रसूल करीम साहब फरमाया, तशरीफ लाइए। दौड़कर आए, रसूलुल्लाह क्या बात है? कहा तुम अजान सुनते हो? कहा हाँ मैं अजान सुनता हूँ। तो कहा जब अजान सुनते हो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। एक रिवायत ये है। क्या मालूम हुआ? नाबीना सहाबी घर में नमाज नहीं पढ़ सकता। उदबान इब्ने मालिक एक और दूसरे नाबीना सहाबी हैं। इन्होंने आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کیا میں مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا بغیر کسی سوال و جواب کے. ان سے پوچھا تھا اذان سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو یا کوئی سوال؟ جاؤ تم پڑھ سکتے ہو. ظاہر کی بات ہے ایک نابینا صحابی کے لیے اجازت اور ایک صحابی کے لیے اجازت نہیں تو شریعت کے احکام میں تضاد ہوا نہیں ہوا، اختلاف ہوا نہیں ہوا. حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے مسائل کو پوچھنے کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی تشخیص کرتے ہوئے مسائل کا جواب دیتے. بھئی دو بخار والے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے الگ ٹیبلٹ لکھتا ہے، اسے الگ دوا لکھتا ہے، اسے انجیکشن دیتا ہے، اسے میٹھا حلوہ دیتا ہے. اب یوں کہے کہ بڑا عجیب ڈاکٹر ہے، مجھے بھی بخار اسے بھی بخار، میں نے بھی کنسلٹنگ فیس 50 دی اور اس نے بھی 50 دی، یہ کیا دشمن ہے؟ مجھے انجیکشن دیا اسے میٹھا حلوہ دے رہا ہے. یہ کوئی بات نہیں. حالات کے تحت احوال بدل جاتے ہیں، مسائل بدل جاتے ہیں. یہ جو ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے احوال اختلاف اشخاص کی وجہ سے کہ وہ جو پہلے صحابی آئے تھے ان سے جو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم اذان سن سکتے ہو، مطلب یہ کہ مسجد اس زمانے میں مائکرو فون تو نہیں تھا کہ آپ جو ہے 40 ہزار اور 20 ہزار کا ایمپلیفائر لگا رہے ہو اور مؤذن 11ویں 12ویں کی ڈگاروں کے ساتھ قوت کے ساتھ اذان دے رہا ہو. وہ تو بالکل غریب بلال حبشی تھے، وہ تو بالکل جو ہے نادار مفلس، یہ فاقہ کرنے والے کی آواز کتنی دور جا سکتی ہے؟ ہاں، بھوکا رہنے والے کی، پیٹ پر پتھر باندھنے والے کی. آج کی طرح تو جمعرات کی فاتحہ تو نہیں ہوتی تھی اور چہلم کی دعوتیں تو نہیں ہوتی تھی کہ مؤذن یہ پیٹ کھلا ہوا ہو اور آواز ایسی ہو کہ فوج بھی ڈر کر بھاگ جائے. تو ان سے پوچھا کہ تم آواز سنتے ہو. اس آواز کے سننے میں یہ بات تھی کہ مسجد سے بالکل مکان قریب تھا. وہ نابینا صحابی بغیر کسی سہارے کے آ سکتے تھے. دوسرے صحابی جو آئے ان کا مکان مسجد سے بہت دور تھا، سوال کرنے کی نوبت نہیں تھی. اس وجہ سے آقا نے عام اجازت دے دی کہ تم نہیں آ سکتے ہو. یہ اختلاف نہیں ہوا. تو کبھی شریعت کے مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے آدمیوں کے بدلنے کی وجہ سے. مثال کے طور پر دوسری مثال سمجھنے کی بات ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کیوں اختلاف ہے تو آپ یہ جواب دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آدمی مختلف سوال کیا کرتے تھے. اس آدمی کی مناسبت اور قوت، طاقت اور دینی حالت کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ جواب دیا کرتے تھے. دوسری مثال میں آپ کو حدیث سے عرض کروں. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو چھو سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا نہیں چھو سکتے، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم شہوت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھ نہیں سکتے. صاف فرمایا. صحابی چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی آئے. آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی بیوی سے بوس و کنار، انہوں نے چھونے کی بات کی تھی، انہوں نے دیکھنے کی بات کی تھی، انہوں نے کہا میں بوسا لے سکتا ہوں، چوم سکتا ہوں، چمٹ سکتا ہوں. آقا نے فرمایا ہاں تم کر سکتے ہو. اب دیکھو دونوں روایتوں میں تضاد ہے، ایک میں ممانعت ہے اور ایک میں کھلی اجازت اور بوسے کی اجازت. اب اگر کوئی من چلا آدمی ہوگا، یہاں پہنچ کر میں یہ بات عرض کر دوں کہ شریعت مطہرہ نے اقتدا اور تقلید کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ آدمی نفس پرستی کے اندر مبتلا نہ ہو. اب بوڑھا ہو جائے گا تو اس حدیث پر عمل کرے گا، کہے گا کہ صاحب بھائی میری بیوی کو نہیں دیکھوں گا. لڑائی ہو جائے گی، سالن خراب ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، بیوی سے چھو نہیں رہا ہے، بات نہیں کر رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے اور پوچھنے پر کہہ رہا ہے کہ صاحب حدیث میں تو صحابی کو منع کر دیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے. اور جب جوانی کا جذبہ ہے، 5 جمعیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، چمٹ رہا ہے، بوسا دے رہا ہے، لپٹ رہا ہے، پوچھا تو کہا کہ حدیث میں اجازت ہے. یہ نفس پرستی سے بچنے کے لیے ائمہ نے مسلکوں کی قید لگائی اور تقلید شخصی کا حکم دیا کہ ان اختلافات سے قطع نظر کرتے ہوئے تمہارے امام نے جو ایک راستہ متعین کیا، ایک مسلک متعین کیا، تم اس پر جو ہے عمل کرو. اگر یہ نفس پرستی جس کے تعلق سے کلام پاک کے اندر یہ کہا کہ جیسے بت کو سامنے رکھ کر پوجا کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، اور سورج، چاند، ستارے، سمندر اور آسمان و زمین کی پوجا کرنے والا
کافر اور مشرک ہے اور سامنے والے کو وہ الہ کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے سورہ جاثیہ اور دوسرے مقامات میں اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے دل کو اپنا بھگوان بنا لیا ہے. شریعت کے اندر مختلف مسائل ہیں مختلف اصحاب کے پیش نظر. اب یہ آدمی اگر یوں کہتا ہے کہ صاحب میں اماموں کی نہیں مانوں گا، میں حدیثوں پر عمل کروں گا، تو جب جی میں آیا تو لپٹ لیا اور کمزور ہو گیا تو چھوڑ دیا. یہاں حدیث پر عمل نہیں ہوا، نفس پر عمل ہوا. اور میں آپ کو بتلا دوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دونوں مسلکوں میں بہت زیادہ مسائل کے اندر فرق ہے. خون اگر نکل جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا تھا. خون نکل کر اپنی جگہ سے ہٹ جائے، دیکھیے مچھر بھی کھٹمل بھی آ کر آپ کے جسم پر بیٹھتا ہے، وہ خون چوستا ہے، وہاں نکلنا تو ہوا لیکن نکل کر دوسری جگہ پر پھیلنا نہیں ہوا، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور آپ کہیں گے مولانا خون کے نکلنے سے احناف کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی، وہ جنگی سامان پہن کر آنا ہوگا. تو ایسی بات نہیں، خون نکلے اور نجاست ملوث ہو جائے ادھر ادھر جگہ میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب ایک آدمی جسے تقلید شخصی کی لگام نہ لگی ہو اور اماموں کو نہ مانتا ہو، جب گرمی کا زمانہ آئے گا امام ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کرے گا کہ صاحب امام حنیفہ نے کہا ہے کہ خون کے نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب تو گرمی کا موسم ہے، پسینہ نکل رہا ہے، جاؤ وضو کر لو. اور جب سردی کا زمانہ آئے گا تب تو جو ہے بڑا مہنگا پڑتا ہے وضو، کہے گا صاحب امام شافعی نے فرمایا ہے، وہ بھی برحق ہیں، وہ بھی برحق ہیں، وہ بھی حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ بھی حدیث کی بات کرتے ہیں، میں سردی کے زمانے میں امام شافعی کے قول پر عمل کروں گا. کیا ہو گئی بات؟ مسلکوں پر عمل نہیں ہوا، حدیث پر عمل نہیں ہوا، نفس پرستی ہو گئی. اور نفس پرستی کا جو گناہ ہے وہ شرک و کفر سے بھی بدتر ہے کہ آدمی اپنے دل کو بھگوان اور خدا بنا لیتا ہے. وہ جب کہتا ہے عمل کرنے کو تو عمل کرتا ہے اور جب کہتا ہے نہ کرنے کو تو نہ کرتا ہے. تو اسی نفس پرستی سے بچانے کے لیے ائمہ کرام نے اختلافات روایات کو سامنے رکھ کر ایک مسلک کو متعین کیا. وتر کی نماز کئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت پڑھی ہے، 5 رکعت پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھی ہے، 1 رکعت پڑھی ہے، مختلف روایتیں. اب جب عشاء کی نماز کے بعد دل نے چاہا، موڈ تھا، بیوی غصے سے ہے، اولاد ناراض ہے، گھر میں جا کر کیا کریں، تو کہے گا 7 رکعت وتر پڑھ لو. اور معلوم ہوا کہ کرکٹ کے میچ کو ادھورا چھوڑ کر آیا ہے، فلم کو ادھورا چھوڑ کر آیا ہے، 1 رکعت پڑھ لے گا. یہاں حدیث پر ہوئی بات یا تمہارے نفس پر ہوئی؟ کیوں ہم کسی کی اقتدا کرتے ہیں؟ شریعت نے تقلید کا حکم کیوں دیا ہے؟ شریعت نے کیوں کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ شریعت نے کیوں کہا ہے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول؟ کہ نزاع اگر پیدا ہو جائے تو تم جو ہے علماء کی طرف اور علماء کے ماننے والوں کی طرف جو ہے رجوع کرو. اس وجہ سے کہ نفس پرستی جو مہلک ہے، ہمارے ایمان اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، اس سے بچنے کے لیے ائمہ کے اقوال کو مانا جاتا ہے. اسی طریقے سے اہل حدیث کا جو طبقہ ہے، ان کے یہاں ہے کہ ایک مجلس کے اندر 1000 طلاق دے دو بھائی صاحب اپنے بیوی کو، نہیں پڑے گی، ایک ہی پڑے گی. یہ اہل حدیث کے طبقے کے علاوہ ساری دنیا کے علماء اور مکاتب فکر متفق ہیں کہ اگر ایک مجلس میں 1 طلاق دی جاتی ہے تو 1، 2 دی جاتی ہے تو 2. ایک مجلس کا مطلب ایک بیٹھک ہے، بیوی سامنے ہے، شوہر موجود ہے، کچھ احباب ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت بیٹھک بدل گئی وہ بات الگ ہے. ایک بیٹھک میں 1 دیتا ہے 1، 2 دیتا ہے 2، 3 دیتا ہے 3. یہ ساری دنیا کے علماء، ائمہ اربع اور سارے عالم کے مکاتب فکر یہی مسئلہ بیان. اہل حدیث حضرات نہیں مانتے، وہ یوں کہتے ہیں کہ تم 1 لاکھ طلاق دے دو، پڑے گی ایک ہی اسے. اب اگر کوئی من چلا آدمی ہوگا، نفس کا پجاری ہوگا اور نفس کی تباہ کرنے والا ہوگا، طلاق تو دے چکا ہے، سینکڑوں طلاق مار دیا بم رکھ کر اور توپ کے اندر رکھ کر توپ کو داغ دیا.
اب بیوی کا حسن یاد جو ہے ستانے لگا، بیوی کی یاد سے تڑپانے لگی، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، کہا کہ نہیں صاحب اب حلالہ کے بغیر تجھے تیری جورو نہیں مل سکتی، حلالہ یہ کہ تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کرے، یا تو وہ مر جائے یا تو وہ طلاق دے، پھر طلاق کے بعد اس کی عدت گزرے، پھر تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں معاملہ کہ تو نے کیوں طلاق دی، شریعت کے حکم کے ساتھ مذاق کیوں کیا، تجھے بیوی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اتنا سخت مسئلہ ہے۔ لیکن اب اسے یاد ستا رہی ہے، اس کے سالن، اس کے کھانے، اس کا کپڑا دھونا یاد آ رہا ہے، تب سوچا کہ صاحب چلو یہ جو ہے حنفی اور یہ جو ہے مالکی اور یہ ائمہ یہ تو ایسے ہی کہیں گے، اہل حدیث میں ہم چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ نفس پرستی ہوئی، ایک حرام بیوی کو دوسرے مسلک میں جا کر یہ اسے حلال کر لے رہا ہے۔ تو یہ اختلافات ہیں۔ اختلافات کیوں ہیں؟ احوال مختلف ہو گئے۔ صحابی نے پوچھا میں بیوی کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ صحابی نوجوان تھا، وہ صحابی طاقتور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اندازہ لگایا کہ یہ صحابی اگر بیوی کی دیکھنے کی شہوت کے ساتھ چھونے کی بوسے کی اجازت دی جائے تو معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا اور اس کے روزے کو کفارہ اور قضا واجب ہو جائے گی۔ آقا نے منع فرما دیا۔ وہ صاحب جو تھے دوسرا مسئلہ پوچھا، وہ بوڑھے تھے، بیچارے کیا کر سکتے تھے، انہیں بیوی کی ضرورت تھی، خدمت کی۔ آقا نے فرمایا جاؤ صاحب تم چوم بھی سکتے ہو، بوسا بھی دے سکتے ہو۔ مسائل جو ہے بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک صاحب نے آ کر سوال کیا کہ حضرت اگر کسی مومن کو قتل کر دیا جائے تو پھر توبہ کی جائے تو کیا توبہ اللہ کی یہاں قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس قتل کو معاف کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں صاحب، بالکل نہیں۔ کلام پاک کی 5ویں پارے کی سورہ کی آیت پڑھی، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جائے گا۔ وہ ڈر گیا، بھاگ گئے۔ اسی مجلس میں کچھ لمحے بعد اسی صحابیوں کے درمیان، انہی دوستوں کے درمیان ایک اور صاحب آئے اور آ کر عرض کیا کہ صاحب کہ ایک آدمی قتل کر دیتا ہے اور قتل کرنے کے بعد جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، مومن کو قتل کرتا ہے، کیا اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فقیہ الامت کا خطاب دیا گیا، لقب دیا گیا، فرمایا کہ اللہ کے بندے جا اسے کہہ دے صلاۃ توبہ پڑھے اور اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اللہ تو جو ہے غفور الرحیم ہے، اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ہاں دوستوں نے پکڑ لیا، حضرت کیا اس نے کچھ رشوت دے رکھی تھی، کیا معاملہ ہے؟ ایک سے کہا بالکل اللہ توبہ میں قبول کرے گا، اور دوسرے سے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس وقت کیوں غفور الرحیم یاد نہیں آیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اسی کو کہتے ہیں فقہ اور اسی کو کہتے ہیں دین میں سمجھ۔ ہم جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، سود کا کھاتے ہیں، رشوت کا کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ علم دین اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا نور گندے برتنوں میں نہیں آتا۔ آپ گندے برتن میں پاک دودھ ڈالے وہ دودھ پھٹ جائے گا، دودھ تو اچھا ہے لیکن برتن گندا ہو تو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ فلمی ہستیوں سے، فلیروں سے، دنیا کی سیاست سے، گندگیوں سے آلودہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا نور جو علم دین ہے اور دین کا تفقہ جو دین کی سمجھ ہے وہ آ نہیں رہی ہے۔ لیکن یہ اللہ والے تھے، صحابی تھے، فقیہ الامت تھے، جنہوں نے جواب دیا کہ پہلا آدمی جو آیا تھا جو مسئلہ پوچھ رہا تھا، میں نے اسے یہ کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے حالت سے، بیک گراؤنڈ سے پتا چل رہا تھا کہ مجھ سے مسئلہ پوچھ کر دشمن کا قتل کرے، وہ قتل کرنے جا رہا تھا، میں نے اسے پابندی لگا دی، کلام پاک کی آیت کو پڑھ کر سنا دیا۔ اور یہ دوسرا آدمی آیا تھا، اس سے خطا ہو چکی تھی، اگر میں کہتا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو تلوار مجھے بھی سونپ لیتا۔ حجاج ابن یوسف نے 99 قتل کیے اور عالم سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ ارے کم وقت 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 99 تو نے قتل کیے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہا کہ چل سنچری پوری کر لوں، اسے بھی ختم کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احوال کو سامنے رکھ کر، تو اس طریقے سے احوال جب بدلتے ہیں، حالات کے، اشخاص کے بدلنے سے مسائل، شریعت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے ان کے گھر کے رونے والوں کی وجہ سے. یعذب المیت ببکاء اہلہ، کہ میت کو عذاب، ابھی رو رہی ہے اس کی بیوی، رو رہی ہے اس کی اولاد، اسے کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اب یہ روایت ہے، روایت کے الفاظ یہی ہیں کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے ان کے گھر والے کے رونے کی وجہ سے. اب اگر حدیث پر عمل کیا جائے تو ہر کسی کو کہا جائے گا کون ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے انتقال پر آپ جو ہے رنجیدہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر گئے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے؟ کہا کہ میرا دل جو ہے سنگ تو نہیں، پتھر تو نہیں، آخر میرا بیٹا ہی تو مجھ سے کھو گیا ہے، میں نہ رو. اور تو پھر آقا کے رونے کی وجہ سے کیا آپ کی جو ہے اولاد پر عذاب ہوگا؟ اب اگر حدیث کے ظاہر کو دیکھا جائے، حدیث کو دیکھا جائے تو ہر مردے کے تعلق سے کہہ دیا جائے گا وہ ولی ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، وہ امام ہوگا، وہ فقیہ ہوگا، وہ مفتی ہوگا کہ کم وقت کو عذاب ضرور ہے. کیوں اس کی بیوی رو رہی؟ کون بیوی ایسی ہے جو شوہر کے موت پر نہ روئے؟ کون اولاد ایسی ہے جو باپ کے مرنے پر نہ روئے؟ لیکن حدیث ہے یعذب المیت ببکاء اہلہ، کہ میت کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. اگر فقہ نہ ہو، سمجھداری نہ ہو اور حدیث کی گہرائی نہ ہو اور حدیث پر عمل کرنا ہو تو ہر کسی کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے. تو اب پوچھا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اس روایت کی راویہ ہیں، اے عائشہ اس روایت کو آقا نے جو بیان کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گی کہ ایک یہودی عورت کا یہ واقعہ ہے کہ اس یہودی عورت نے مرنے سے پہلے، اس زمانے میں کیا تھا کہ جس موتا پر جتنا زیادہ رویا جائے گا اتنا زیادہ اس کی عظمت ہوگی. تو لوگ اس زمانے میں بھاڑے کے لیے رویا کرتے تھے، آج بھاڑے کے لیے ہنسایا کرتے ہیں. یہ کامیڈی فلم ہے، یہ کامیڈی ناٹک ہے، یہ جوکر ہے، یہ بھاڑے کے لیے آپ کو ہنسایا کرتے ہیں. اگر ان کو پیسہ نہ دو، ٹکٹ نہ ملے، یہ کیوں آپ کو ہنسائیں گے؟ تو اس زمانے میں بھاڑے کے رلانے والے اور رونے والے رہا کرتے تھے. تو لوگ پیسہ دے کر موتا کے سامنے بٹھا دیتے، وہ نوچ نوچ کر سینہ پھاڑ کر رویا کرتے تھے. تو آقا نے اس یہودی عورت کے بارے میں جو موت سے پہلے بھاڑے کے کرایہ دار رونے والوں کو بلایا تھا اور رونے کا حکم دیا تھا، تو آقا نے فرمایا کہ اس میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. تو حدیث کو جب تک فقہ تک نہیں پہنچتے، اس کی ڈیپ تک نہیں جاتے، اس کے بیک گراؤنڈ تک نہیں جاتے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ چیزیں آپ کی اور میری سمجھ سے باہر ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. حدیث کا ترجمہ اردو میں ہو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، انگریزی میں ہو انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی تک جانا، اس کی ڈیپ تک جانا، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں. اچھا، حضرات صحابہ کرام کو حکم تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اور یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر امتی مرد و عورت کے لیے ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر میری کوئی سنت تمہیں معلوم ہو جائے اسے تجوری میں بند کر کے مت رکھنا، اسے اور آگے پھیلانا اور آگے پھیلانا. تبلیغ اس امت کا سرمایہ اور اس امت کا جو ہے کی روح ہے. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی قول کو سنتے اور آپ کے کسی عمل کو دیکھتے تو پہلی فرصت میں اسے دوسروں تک پہنچاتے. یہ ان کا ایمانی، اخلاقی اور صحابہ ہونے کے ناطے ایک دینی فریضہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال اور اقوال کی وہ تبلیغ کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جس پوزیشن میں دیکھتے اسی پوزیشن سے وہ آگے اس کی تبلیغ کرتے. بیٹا اس راستے میں آ جائے، باپ اس راستے میں آ جائے، بیوی اس راستے میں مخالف آ جائے، روند کر چلے جائیں گے. اپنے آنکھوں سے نبی کو جیسے کرتا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے کہتے ہوئے سنا تو اسی طریقے سے وہ کہیں گے. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میرا بیٹا کیا کہتا ہے، میرا باپ کیا کہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عورتوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. تو ان کے بیٹے نے یہ کہا ابا جان زمانہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آج عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے میں اپنے اللہ کے رسول کے قول کو نقل کر رہا ہوں اور تو اپنی عقل دوڑا رہا ہے. اللہ کی قسم مرتے دم تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گا.
تو آقا سے جو دیکھ لیا، آقا کو جو سن لیا، بس وہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا رفع یدین، وہ ساری زندگی رفع یدین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا آمین بالجہر، ساری زندگی اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا آمین بالسر، تو اس نے ساری زندگی اس کی تبلیغ۔ تو جو نماز آقا سے اس نے سیکھی، جو مسئلہ انہوں نے معلوم کیا، میں نے آپ کو 2 نابیناؤں کے بارے میں واقعہ عرض کیا۔ ایک نابینا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اذان سنتے ہو تو مسجد میں آؤ، تو ساری زندگی وہ اسی مسئلے کو بیان کریں گے۔ اور ایک کو کہا کہ نہیں، تمہارے لیے اجازت ہے۔ اختلاف اسی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ 2 صحابی آئے، ایک نے کہا میں چھو سکتا ہوں، کہا کہ نہیں۔ دوسرے سے کہا کہ تم بوسہ دے سکتے ہو، انہوں نے کہا کہ چھونا حرام، انہوں نے کہا کہ بوسہ دینا جائز۔ اب وہ تبلیغ اسی کی کریں گے جو انہوں نے آقا کو کرتے ہوئے یا جو ہے کہتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے، اسی کی نہ وہ تبلیغ کریں گے۔ تو اسی طریقے سے کبھی کیا ہوتا ہے، پوزیشن چینج ہوتی ہے، وقت بدلتا ہے، اور اس وقت بدلنے کی تبدیلی صحابہ کو معلوم نہیں ہوتی۔ صحابہ نے جو عمل دیکھا، اسی عمل کی وہ تبلیغ قیامت تک کرنے لگے۔ مثال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ سے بلکہ ساری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے جب نکلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ حاجی 2 مخصوص قسم کا یونیفارم پہنتا ہے، جو بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے اور سر کو کھلا رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں احرام۔ احرام آقا نے کہاں باندھا؟ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ ذوالحلیفہ، مدینہ منورہ سے حجاج کرام عمرہ کرنے والے بہتر جانتے ہیں، مدینہ منورہ سے کچھ جو ہے کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ایک علاقہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، وہاں آپ نے 2 رکعت احرام کی نیت سے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام بننے کے بعد 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھ کر تلبیہ پکار دیتا ہے زور سے، تو احرام کی تمام شرائط اور قیودات کا وہ پابند ہو جاتا ہے۔ احرام تو باندھ لیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی ہے، تلبیہ نہیں کہا ہے، آزاد ہے، وہ بیوی کو چھو بھی سکتا ہے، احرام کے خلاف کام بھی کر سکتا ہے، احرام میں آیا نہیں۔ احرام میں داخل کب ہوتا ہے؟ جب 2 رکعت نفل پڑھ لے اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک زور سے پکار دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر آئے۔ اللہ تبارک تعالی اہل عرب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایک ایک جگہ پر انہوں نے اس کی نشانی کو قائم کر دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتح کے لیے دعا مانگی ہے، وہاں مسجد الفتح انہوں نے بنا دی۔ جس راستے سے ہجرت کے لیے گئے، وہاں مسجد الحجرہ انہوں نے بنا دیا۔ تو اسی طریقے سے ذوالحلیفہ آج ایک شاندار خوبصورت مسجد ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے اور وہاں جو ہے تلبیہ پڑھنے کی آپ کو تازہ کراتی ہے۔ اس زمانے میں مائکروفون، وائرلیس ٹیلی فون اور جو ہے اس قسم کا کوئی ٹی وی جو ہے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ آقا نے جو حج کیا، اس حج کے ساتھ 1 لاکھ کے آگے پیچھے جو ہے کچھ صحابی تھے۔ اب اتنا بڑا مجمع، تو اب یہیں پر جو ہے کچھ 1000 کے لوگ، کچھ 100 کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں تقریر کرتے ہوئے اگر کچھ آکشن کروں، آپ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہے ادھر ادھر جو جنرل وارڈ میں اور لیڈیز وارڈ میں جو بیٹھے ہوئے وہ نہیں دیکھ رہے۔ یہاں پر بھی کئی وارڈ ہے، یہ جو سامنے یہ ICU ہے کہ یہاں آدمی بات کو مکمل سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں جو وارڈ ہے، یہ جنرل وارڈ ہے، جو ایک کے بعد آتے ہیں وہاں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ لیڈیز وارڈ ہے جو نیچے وہاں پر آتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، 1:15 کے بعد آئیں گے، ملا نے یہ کہہ دیا، کتا کہہ دیا، سور کہہ دیا، بس تنقید کرنا ان کا کام ہے۔ آج تک اس مجلس میں بیٹھنے والا اللہ کی قسم کبھی کسی نے، نہ کسی عالم نے، نہ کسی عامی نے کوئی تنقید کی۔ یہ جو تنقیدوں کے پروانے اور جو ہے ہتھیار آتے ہیں، لیڈیز وارڈ اور جنرل وارڈ ہی سے آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تو صحابہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، 1 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ تھے۔ تو یہاں جب کچھ 100 ہیں تو میری حرکتوں کو ہر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور میری باتوں کو ہر کوئی مکمل نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو ذوالحلیفہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی 2 رکعت نماز پڑھی اور تلبیہ پکارا، تو وہاں جو قریب صحابہ تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد تلبیہ پکارا اور احرام آپ کا یہاں شروع ہو گیا۔
یہ عمل جنہوں نے قریب تھا انہوں نے دیکھا اور یہ اس کی تبلیغ کرنے لگے. جو صحابہ 1 لاکھ کا مجمع دور دراز ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، گرمی کا ماحول ہے اور دور کا عمل دکھائی نہیں دے رہا، ان کو تو نہیں دکھائی دیا. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے، تعلیم امت کے لیے اونٹی پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد احرام کی حالت میں تھے تو آپ نے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو اب دور کے صحابی نے دیکھ لیا کہ آقا اونٹی پر بیٹھ کر تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ صحابی نے یہ سمجھ لیا کہ احرام آقا نے اونٹی سے شروع کیا ہے. انہوں نے ذوالحلیفہ کے عمل کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے اس عمل کو دیکھا تھا. تو ساری زندگی وہ یہ کہنے لگے کہ آقا نے اپنا احرام اونٹنی پر تلبیہ پڑھ کر شروع کیا ہے، لہذا 2 رکعت احرام کے نفل ضروری نہیں ہے. تو اس طریقے سے عمل جو ہوا کرتا ہے بعض صحابہ سے پوشیدہ رہا، اس وجہ سے انہوں نے اسے بیان کر دیا. بعض صحابہ نے دیکھا، اس طریقے سے انہوں نے بیان کر دیا. تو یہ اختلافات شریعت میں ہیں، یہ کچھ جزوی اختلافات ہے، یہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں. صحابہ نے سمجھنے کے اندر جو ہے اس کے اندر فرق کر لیا ہے، ورنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف احوال میں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حج کے سفر میں گئے. بیچ میں ابطح ایک مقام ہے، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. آقا نے کوئی کام کیا، وہ کام اتفاقی تھا کہ وہاں پڑاؤ کرنے کی ضرورت نہیں، اتفاقی طور پر کیا. صحابی نے یہ سمجھ لیا کہ حج کے سفر میں یہاں پڑاؤ کرنا سنت، تو وہ بیان کرنے لگا. کسی نے سمجھ لیا یہ اتفاقی ہے تو اسے اتفاقی طور پر کہنے لگا. یہ اختلاف آتا ہے، ورنہ کوئی اختلاف نہیں. تو سب سے پہلے جو تقلید کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے، اس کا سبب یہ کہ عام آدمی شریعت کو سمجھ نہیں سکتا. وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا کہ شریعت کے اندر روایتوں میں، اعمال میں، طور طریقوں میں زبردست اختلافات پائے جاتے ہیں. اور اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں؟ وہ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اوقات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اشخاص کے مختلف ہونے کی وجہ سے. تو اب ہم اس کے جب حدیث ہم نہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو پھر ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، پھر اس کا تبخو، اس تک جانا ہمارے لیے دشوار ہے. تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ جو آدمی جانا ہوا ہے ہم اس کی اتباع کریں، اس کی تقلید کریں. اب سوال ہے کہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ براہ راست قرآن اور حدیث سے ہم مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اہل حدیث حضرات کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کہہ رہے بھائی تم سال بھر عمر بھر جو ہے 8 رکعت پڑھو، تمہیں 7 سلام ہے. ہم تمہارے خلاف نہیں بول رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حنفی بھائی ہے وہ حنفی کیوں ہے؟ ہمیں تمہارے سے کوئی سروکار نہیں، تم تقلید کرو یا نہ کرو. دیکھو جو ایک امام کی تقلید نہیں کرتا وہ بدترین قسم کا مقلد ہے. ہم تو ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، وہ 17 اماموں کو مانیں گے. امام بخاری کو مانیں گے، امام ابو داؤد کو مانیں گے، امام ترمذی کو مانیں گے اور امام ابن ماجہ کو مانیں گے، اپنی مسجد کے امام کو مانیں گے. جو ایک کی نہیں مانتا اسے 100 کی ماننی پڑتی ہے. ہم تمہارے بارے میں نہیں جا رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حلقہ ہے، یہ جمعہ کا حلقہ، یہ خطبے کا حلقہ. ہم ان کو تربیت دینا چاہتے ہیں کہ حنفی کیوں ہو. اگر کوئی سوال کرے اور عظمت کے ساتھ حنفیت پر عمل کیا جائے اس کا مذاق کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں گدھے کو زعفران کی قدر کیا. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس جو ہے 2 قسم کے پانی ہوں، ایک جو ہے زمزم کا پانی ہو اور ایک تمہارے بورویل کا پانی ہو، جسے کچھ معلوم ہی نہیں کہ پانی تو پانی صاحب یہ بھی کھا رہا ہے یہ بھی کھا رہا ہے، عظمت نہیں ہے. حنفی ہیں اور حنفیت پر عظمت کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ کیا ہم اگر عمل کر رہے ہیں تو پھر اس کا مذہب کچھ اور. وہ ہم ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں، ہمیں معلوم کہ امام حنیفہ نے کیوں اس کا حکم دیا ہے. کیا امام حنیفہ کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں نہیں تھی؟ ہمیں معلوم کہ رفع دین ہم نہیں کر رہے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رفع دین کی روایتیں تھی، ہم نہیں کر رہے. تب یہ سوچ کر جان کر امام ابو حنیفہ کی شخصیت کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کا ورع کیا تھا، ان کی صبح و شام کی زندگی کیا تھی، یہ سب چیز کر جب اقتدا کریں. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے ایک امام کی اتباع کریں، معلوم نہیں امام کون ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود کا لے رہا ہے، مزہ نہیں ملتا نماز میں. لیکن ایک امام کے بارے میں معلوم ہے یہ امام متقی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، گندا کام نہیں کرتا، پھر دیکھو اس کی اقتدا کرنے میں مزہ آتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم تقلید کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، کوئی ہم جو ہے بے وقوف گھاوڑ احمق نہیں ہے.
کہ ہم جو سمجھ میں نہیں آتا تو ہم نے مان لیا. ارے ہم اور آپ تو کیا, دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر, جج اور دنیا کے بڑے بڑے علامہ, دنیا کے بڑے بڑے شیخ الحدیث مجبور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے کے لیے. کچھ تو وجہ ہوگی, کچھ تو سبب ہوگا کہ آخر وہ تو شیخ الحدیث تھے, آخر وہ بھی تو مفتی تھے, آخر وہ بھی تو فقیہ تھے, کیوں انہوں نے اتباع کی؟ کیا وہ بیوقوف تھے؟ اور یہ غیر مقلد, یہ بڑے عقل مند جو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن حدیث کی مانو اماموں بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ حضرت ایک ہے پاکستان کے علامہ, انہوں نے بڑا عجیب واقعہ بیان کیا کہ ان کے ایک دوست تھے, کئی احباب ہوتے, ان کے دل میں, ان کے دماغ میں تکبر کا, غرور کا کیڑا کموئے ہوئے رہتا ہے. کچھ عربی کا معنی جان لیتے ہیں, کچھ قرآن کا ترجمہ جان لیتے ہیں, کچھ اردو مسائل کے بہشتی زیور اور کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں صاحب کیا عالمہ بیان کرتے تو ہم نے معلوم. یاد رکھو تو جب تمہیں معلوم ہے تو یہ جو مدرسے ہیں جن پر لاکھوں کروڑوں روپے دیا جاتا ہے, کیوں دیتے ہو صدقہ خیرات؟ توڑ دو مدرسوں, کسی عالم کی ضرورت نہیں. خود اردو تعلیم الاسلام پڑھ لو, بہشتی زیور پڑھ لو, فضائل اعمال پڑھ لو, سنی بہشتی زیور پڑھ لو, تو ہو گئے مفتی. کیا ضرورت ہے؟ تو کچھ کے دلوں میں, دماغ میں تکبر کا کیڑا گھسا ہوا رہتا ہے. خاص کر جو جدید تعلیم یافتہ ہے وہ تو عالم اور امام کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. صاحب کیا ہے, بس قرآن کا کچھ ترجمہ جان لیا, کچھ حدیثیں جان لیا, اور کچھ نماز کے وضو کے کہ کب وضو ٹوٹتا ہے, کب جو ہے نماز ٹوٹ, بس یہ ہو گئے عالم. ہمارے جج صاحب دیکھو صاحب, ہمارے لائر صاحب دیکھو, ایسا ہی کوئی آدمی تھا خناس قسم کا, وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ کیا کرتا ہوں, ان کے فرزند ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی, چیف جسٹس رہ چکے ہیں پاکستان کے, بڑے زبردست علامہ. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. زبردست امریکہ کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی. تم نے کیا تعلیم حاصل کی ہوگی؟ یہاں کے کارپوریشنوں کے ٹھیکیداروں کے پاس پڑھا ہوگا. لیکن ایک عالم جو صاحب نسبت ہوا کرتا ہے, اس کی زندگی میں تقویٰ, ورع, پرہیزگاری کیسے آیا کرتی ہے؟ باوجود چیف جسٹس رہنے کے, باوجود دنیاوی علوم جاننے کے, ایک لمحہ خالی نہیں. کبھی امریکہ سے فون آ رہا ہے, کبھی لندن سے فون آ رہا ہے, اتنے زبردست مانے ہوئے آدمی, لیکن چہرہ باشرا, زندگی باشرا, تقوی والی. یہی تو اصل میں ہیرو ہے. اور یہ جو دنیا والوں کی, کتوں کی, گدھوں کی نقل کرتا ہے, وہ تو زیرو ہے. ہیرو کون ہے؟ نبی کا ماننے والا. ہیرو کون ہے؟ اولیاء کا ماننے والا. ہیرو کون ہے؟ آخرت پر ایمان لانے والا. یہ سب جو داڑھی مڑے اور دنیاوی نقل کرنے والے اور دنیاوی ہڈیوں کے پیچھے بھاگنے والے, یہ تو زیرو ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کو معلوم تھا. تو ان کے ایک دوست تھے, بڑے دنیا دار تھے اور بڑے جو ہے جسے کہتے ایجوکیٹڈ تھے, تعلیم یافتہ تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سب مدرسے بیکار ہے, خامخواہ صدقہ خیرات زکات لے کر جو ہے اپنے بچوں کا مستقبل خراب کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, سمجھ دی ہے. آج کل حدیثوں کے جو ہے کمپیوٹر کے اندر سی ڈی کیسٹ آ چکے ہیں. اب ہم نے بٹن دبایا, بن باز کا فتویٰ آ گیا, بٹن دبایا, قرآن کا ترجمہ مل گیا, کتاب کھولی, مسئلہ معلوم ہو گیا. کہا کہ بھائی صاحب ویسے ہی رہنے دو. حضرت نے سمجھایا, جب بات نہیں مانے تو کہا کہ جاؤ, تو وہ عمل کرنے لگے. تو ایک مرتبہ وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اتفاق سے بدبو آنے لگی, ری خارج ہونے کی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بھی تشریف فرما تھے. تو کہا کہ حضرت شاید آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے, جائیے وضو بنا کر آئیے. تو کہنے لگا ہاں دیکھے عالم یہی پر آ کر پھنستا ہے. میں بھی ترمذی پڑھ چکا ہوں, میں بھی حدیث پڑھ چکا ہوں. دیکھو تقلید کیوں کی جاتی ہے, اماموں کی کیوں مانی جاتی ہے, اور جو ہے اتباع کیوں کیا جاتا ہے, حنفی شافعی کیوں ہوا جاتا ہے, حدیث کے سمجھنے سے کیا فطرہ ہوتا ہے, ذرا دیکھو. کہ کہنے لگا ہاں میں بھی ترمذی پڑھ چکا ہوں. مجھے یاد ہے ترمذی شریف کی روایت کے اندر ایک بات ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں کا کوئی آدمی مسجد کے اندر ہو, جب تک وہ بدبو محسوس نہ کرے یا آواز کو محسوس نہ کرے, اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اب چونکہ بدبو نہیں ہو رہی ہے اور آواز بھی زور سے نہیں آئی ہے, اس وجہ سے جاؤ صاحب میں وضو نہیں کرتا, کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے. کہا کہ کتنے سالوں سے اس حدیث پر آپ کا عمل ہے؟ کہا کہ بہت سال ہو گئے, 7-8 سال ہوئے ترمذی کی روایت پڑھے ہوئے. جب کبھی میں ریح کو آہستہ خارج کرتا ہوں اور بدبو نہیں آتی تو میں وضو نہیں بناتا ہوں. کہا کہ جائیے اپنے نمازوں کا کفارہ, نمازوں کی قضا کیجیے, تم نے ستم کر لیا ہے, ظلم کر لیا ہے. کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں.
کہا کہ اسی وجہ سے تو تقلید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ائمہ کے ماننے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو آدمی وساوس کے اندر، شکوک و شبہات کے اندر کچھ لوگوں کو شک کی بیماری ہے، وضو کرتے کرتے پھر جو شروع سے وضو کرتے میں کلین کریا کی بھولگا کی، پھر پاؤں تک جاتی مسا کریا کی بھولگا کی، پھر شروع سے، یہ وسوسوں کی بیماری۔ تو یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جسے شیطان وسوسے کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ دیکھ تجھے گیس کی بیماری، تیری ہوا خارج ہو گئی، جا وضو کر، جا تیرا وضو ٹوٹ گیا۔ آقا نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسے میں نہ، جب تک تو خود اپنے کام سے اس کی آواز نہ سن لے یا ناک سے بدبو محسوس نہ کر لے، یاد رکھ، یقین کر، اللہ بھی تیری نماز کو، تیرے وضو کو قبول کر لے گا، تیرا وضو نہیں لوٹا۔ یہ اس آدمی کے بارے میں تھا، کم وقت نے اس نے اپنے اوپر ڈال لیا اور ڈال کر ساری زندگی بے وضو کے جو ہے ری خارج کر کے نماز پڑھتا ہے۔ جو اماموں کی نہیں مانتا وہ مسجدوں میں ری خارج کر اسی طریقے سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو حدیثوں کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تابعی کی دور میں اختلافات روایت جب سامنے آتے ہیں تو آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں کس پر عمل کروں، کس پر عمل نہ کروں۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ان اختلافات کو سامنے رکھ کر لوگوں کو نفس پرستی سے بچانے کے لیے، خواہش پرستی سے بچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں جو صحیح ترین روایات ہیں، جو آپ کی زندگی کا آخری عمل ہے، اس عمل کو میں مرتب کر ایک نمونہ امت کے سامنے پیش کروں تاکہ امت آسانی کے ساتھ جو ہے اس پر عمل کرے۔ ایک آدمی کو اگر یوں کہا جائے کہ جا تو خود چولہا جلا دے، تو خود جو ہے لکڑی کو آگ لگا دے، تو خود سودا ڈالے، تو خود کما لے، تو خود پکا لے، تو خود دسترخوان بچھا دے، کہا کہ صاحب بڑا مشکل کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ آدمی بنا بنایا دسترخوان رکھ دے اور آ کر کھا لو، بسم اللہ والا برکت اللہ، یہ تو بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے ائمہ کرام پر، جنہوں نے بنایا چنایا دسترخوان ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے لیے اب کوئی فکر کی بات نہیں کہ اگر کوئی رفع دین کے بارے میں کہتا ہے، اگر کوئی آمین بالجہر کے بارے میں کہتا ہے، اگر کوئی 8 رکعت تراویح کے بارے میں کہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کا خلاصہ دسترخوان ہمارے سامنے بچھو کر رکھ دیا ہے کہ بھائی اب یہ دسترخوان حدیثوں کے حوالے سے تمہارے سامنے موجود ہے، تم آسانی کے ساتھ چن کر اسے کھا لو، تم طلاق دو حنفی طریقے سے دو، اور تم عمل کرو حنفی طریقے سے عمل کرو، تم روزہ رکھو حنفی طریقے سے کرو۔ اب لوگ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مانو تو نبی کی مانو، اماموں کی کیوں مانتے ہو؟ بھائی دیکھو، 2 چیزیں ہیں، ایک کافر، جو لوگ کافروں نے، مشرکوں نے بیچ میں جن لوگوں کو ڈپلیکیٹ اور نقلی خدا بنا لیا تھا، بالواسطہ عبادت نہیں، بالذات ان کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے تو یہ تھے کہ اللہ تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ہیں، لیکن سب کچھ قادر مطلق اور مختار کل سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یہودیوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے ملاؤں کو، اپنے راہبوں کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ سمجھ لیا اللہ کے علاوہ یہ اور بھی رب ہیں، یہ براہ راست ان کی عبادت کرتے تھے۔ لوگ یہ کہا کرتے ہیں جیسے لوگوں نے اللہ اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان ان کو رب بنا لیا، حنفی لوگ بھی رسول اور امتی کے درمیان اماموں کو رب بنا لیتے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں حلال، یہ حلال سمجھتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں حرام، یہ حرام نہیں۔ بھائی ہم ایسا نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہ کو اختیار نہیں، ان کے باپ کو بھی اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ، امام تو دور کی بات، پیران پیر اور جنید بغدادی تو دور کی بات، آقا کو بھی اختیار نہیں ہے کسی چیز کو اللہ کی مرضی کے بغیر حلال حرام کرنے کا۔ ہم اماموں کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ امام اللہ کی کہتے ہیں اور نبی کی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ جیسے ہم لائروں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ لائر اپنی نہیں کہتا، اپنے باپ کی نہیں کہتا، قانون کی بات کہتا ہے، قانون کا رہنما ہوتا ہے۔ لائر اپنے گھرانے کی کوئی بات کھڑ کر نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے امام جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت مسلمہ کے لائر ہیں، انہوں نے نبی کے قانون کو مرتب کر اپنی مرضی کا دخل دیے بغیر نبی کی شریعت کو آسان کر کے امت کے لیے پیش کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اختلافات ہوئے،
اختلافات کیوں ہوئے؟ ان اختلافات میں عام آدمی جا نہیں سکتا، مجبوراً کسی امام کی تقلید کرنا پڑے گا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، مان لیا صاحب اماموں کی بات مانے بغیر کچھ کر نہیں سکتے، اب کیا کرے؟ تو اب سوال ہے کہ تم شافعی کی کیوں نہیں مانتے، مالکی کی کیوں نہیں مانتے، حنبلی کی کیوں نہیں مانتے، امام محمد، امام ابو یوسف کی کیوں نہیں مانتے؟ بہت سارے اماموں میں ان کی مان لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایسی کیا بات تھی کہ جس کی ماننے کے اندر تمہاری زندگی کی اور آخرت کی کامیابی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم حنفی کیوں ہیں اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے مسائل کا استنباط قرآن حدیث سے کس طریقے سے کیا؟ آپ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے قرآن حدیث سے ہٹ کر عقل کا استعمال کرتے ہیں، قیاس کا استعمال کرتے ہیں، ضعیف حدیثوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کے تفصیلی جوابات اگلی جمعہ دیے جائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو دین کی سمجھ عنایت فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔